إله العالمين محمد صلى الله عليه وسلم بشير النذير هاشمي مكرم عطوف الرؤوف من يسمى بأحمد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن كل الصحابة أجمعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میری عزیز ماؤں، بہنوں اور بچیوں، کافی وقت سے آپ اس مجلس میں تشریف فرما ہے اور بہت سی دین کی باتیں آپ نے کلام پاک کی تلاوت کے اعتبار سے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت کے اعتبار سے سماعت فرمائی ہیں۔ یہ جتنے اعمال بھی ہوئے ہیں، ہر عمل انتہائی قیمتی عمل ہے اور یہ سب مرہون منت ہے انہی مدارس، انہی مکاتب کا۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوددار صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں، بس ان کو پالش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ جل جلالہ ومن والہ ہم سب کو دین کے ساتھ والہانہ تعلق، دین کے ساتھ گہری نسبت نصیب فرمائے، آمین۔ آج کی مجلس میں ایک حدیث مبارکہ کی وضاحت کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ اللہ جل جلالہ کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں: ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو میرا نبی تمہیں دے اس کو لے لو اور جس چیز سے روکے اس سے باز آ جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، مشکات المصابیح میں بھی نقل کی گئی ہے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو گروہ جہنمیوں میں سے ایسے ہیں جن کو میں نے دیکھا تو نہیں مگر وہ بعد میں آئیں گے۔ ایک وہ قوم ہے جس کے ہاتھ میں بیل کی دم کی مانند کوڑے ہوں گے اور وہ ان سے لوگوں کو ناحق ماریں گے، اور دوسری وہ عورتیں جو کہنے کو تو لباس پہنیں گی مگر وہ نہایت باریک یا سطر کے لیے ناکافی ہونے کی وجہ سے گویا برہنہ ہوں گی۔ وہ اجنبی مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی اور خود بھی ان کی طرف مائل ہوں گی۔ ان کے سر فیشن کی وجہ سے بختی اونٹ کے کوہان جیسے ہوں گے۔ یہ عورتیں نہ تو جنت میں داخل ہوں گی اور نہ ان کو جنت کی خوشبو نصیب ہوگی، جبکہ جنت کی خوشبو دور دور سے آ رہی ہوگی۔ میری عزیز ماؤں، بہنوں اور بچیوں، قرآن و حدیث کی وضاحت کے مطابق حضرات انبیاء علیہ السلام بشر ہوتے ہیں، لیکن بے شر
بلکہ عظمت بشر ہوتے ہیں۔ اور ایک عالم دین کے بقول جو لوگ انہیں بشر نہیں مانتے وہ غلاف بشر میں خلاف بشر ہوتے ہیں۔ پھر چونکہ حضرات انبیاء اور رسول علیہ السلام کی ظاہری صورت اور دیگر انسانوں کی صورتوں میں بظاہر نمایاں فرق نہیں ہوتا، اس لیے حق تعالیٰ نے عام انسانوں اور اپنے پیغمبروں میں امتیاز پیدا کرنے کے لیے جہاں انہیں اور بہت سی خصوصیات عطا فرمائیں، وہیں معجزات بھی عطا فرمائے۔ جو علامات